25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا اس ظلم کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے۔ 25 اور 26 جو ہے اگست کی رات کو یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بات ہوئی یہ جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے خلاف جو دہشت گردی کے حوالے سے جو آپریشن جو جاری و ساری ہیں کس طرح ان کو روکنا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے ایک سوال کا جواب دیا گیا۔ فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ کسی بھی پاکستان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، اور آخری حد تک جو ہے ان فتنہ الخوارج کے خلاف جایا جائے گا۔ حسن ایوب، بلوچستان کے اوپر چونکہ فوکس ہے اور اعتراض آتا ہے کہ جی وہ دیکھیں اتنے جگہوں کے اوپر انہوں نے آپریشن کر لیا، سوال بھی ہوا دہشت گردی کے واقعات کر لیے تو آپ لوگ کہاں پر تھے؟ تو جواب بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ پاکستان کا 44% 46% ظاہر علاقہ ہے بلوچستان کا، اور وہاں پہ سکیٹرڈ آبادی جو ہے مشکلات تو ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کہیں پہ کچھ نو گو ایریا ہے، کہیں کوئی جو ہے لہت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ 100 سے زیادہ آپریشن ہر روز، 133 آپریشن ایوری ڈے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں بات بڑی واضح ہے، ریاست پاکستان نے، اسٹیبلشمنٹ نے، پاک فوج نے ایک تہیہ کر لیا ہے کہ یہ فتنہ الخوارج جو ہے نا، ایک پاکستانی کی جان 1 لاکھ ان فتنہ الخوارج کی جانوں سے زیادہ مقدم ہے، اور اب ان کے پیچھے جو ہے وہ جایا جا رہا ہے اور ان کو بیسکلی ختم کرنا ہے۔ بالکل مذاکرات کی بات پہلے ہوئی کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن نہ یہ پاکستانی ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں، نہ یہ انسان ہیں، یہ درندے ہیں۔ ان میں ہمیں سافٹ ٹارگٹ کرتے ہیں، مساجد کے اندر، مدرسوں کے اوپر جو ہے وہ دھماکے کرتے ہیں۔ اس طرح جو سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، بسوں سے اتار کر جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، معصوم شہریوں کو جو اپنی فیملیز کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، جس کے ننھے بچے ہیں جس آدمی کے ساتھ، وہ کسی کو کیا ہارم پہنچا سکتا ہے۔ تو بیسکلی جن کا بھی چاہے بلوچستان میں، چاہے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، جہاں پر بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بہت سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور آج DGISPR نے بڑے دو ٹوک انداز کے اندر جو ہے ساری چیز کو کلیئر کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری فوج ہے اس وہاں سے تو ہمیں جو ہے وہ اطمینان ہے، لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کہ دیگر لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ دہشت گرد، اسمگلرز، یہ بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو ان کے اور اسمگلرز اور آگے ہمارے کچھ پولیٹیشنز ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے۔ بالکل سارے کے سارا جو ایک کارٹل بنا ہوا ہے، اس کو ختم کرنی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے فوج تو اپنے روایتی آپریشن کر رہی ہے، لیکن ہمارے جو دیگر لوگ ہیں، جو حکومتیں ہیں یا سیولینز ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ غلام حسین صاحب، ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جو ہے ناراض بلوچ اور بلوچ ٹیررسٹ اور اس طرح کی بات، اور میرے خیال میں یہ پاکستانی ورسز ٹیررسٹ، دیٹس اٹ، اس کے اوپر اور کوئی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی ایز اف کہ دیر سمبڈی اس کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ ریاست کے خلاف کھڑا ہے، وہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ سیدھی سی ایک بات ہے، 2+2 والی بات ہے۔ ایک سائڈ پہ ریاست پاکستان کھڑی ہے، دوسری سائڈ پہ یہ فتنہ الخوارج، دہشت گرد اور فورن ایجنڈا، جس طرح آج انہوں نے بتایا بھی کہ اس کے پیچھے شواہد موجود ہیں ان کے پاس۔ نہیں تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہے، میں کسی پاکستانی، کسی
بلوچستان کے رہنے والے کو، سندھ کے رہنے والے کو، پنجاب کے، کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر. آ رہی آواز؟ جی آپ کی آزاد آواز آ رہی ہے، کشمیر کی بات سن کر رہے رہے ہیں. ہیں. اچھا، وہ میں نہ ان کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، نہ ان کا کوئی تعلق ہے. یہ سارے کے سارے ہمارے جو پکے دشمن ہیں ہندوستان کی شکل میں، اور ان کے آگی ایکسٹینشنز ہیں. یہ ان کے بھیجے ہوئے گماشتے اور ایجنٹ ہیں جو پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں. مقامی کوئی بندہ گمراہ ہو گیا ہے یا اس کو مس لیڈ کیا گیا ہے تو اس کو تو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ جو ہے ان کا تو کلا کما کرنا ہے. ان کو تو پکڑ کے سزائیں دینی ہے اور ان کو چوراہوں پر پھانسی پر لٹکانا چاہیے. پاکستان کو ہم نے امن کا گہوارہ اگر بنانا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ ان کی نسلیں اور ان کے پیچھے سے بھیجنے والے ہمیشہ یاد رکھیں.